بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس مبارک ماہ ربیع الاول کے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کا ایک لشکر کا حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ماہ ربیع الاول کی اس ٹرانسمیشن جان ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس ماہ مبارک مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسا مہینہ کہ جو نور علی نور ہے اور ایک ایسا مہینہ جو نعمتوں کا مہینہ ہے اور ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کے قلوب میں، آپ کے دلوں کو، آپ کے روح کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں محسن انسانیت تشریف لائے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو پیدا کیا، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ قیمتی وہی دن ہے۔ اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس ٹرانسمیشن میں اب ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنے سوالات بھی ماہ ربیع الاول کے متعلق، روحانیت کے متعلق، عملیات کے متعلق اور اپنے مسائل کے متعلق آپ ہمیں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور یہی ٹرانسمیشن آپ ہماری www.drabdulwajidshazili.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس نور محمدی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محبوب، آپ ان ارواحوں کی طرف اپنا رخ کیجئے، اس نور کی طرف آپ دیکھیے، اور وہ انبیاء کرام کی روحیں تھیں، انبیاء کرام کے نور تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس نور کی طرف دیکھا تو تمام انبیاء کرام کے نور کو آپ کے نور نے ڈھانپ لیا،
تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے ان تمام نور کو ڈھانپ لیا تو وہ نور بول اٹھے کہ اے ہمارے رب، یہ کس کا نور ہے کہ جس نے ہم کو ڈھانپ لیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، اور اگر تم اس نور پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبی بنا کر بھیجوں گا۔ تو ان تمام نور نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا اقرار کیا اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم اس نور پر اور ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا میں تمہارا گواہ ہو جاؤں؟ تو تمام نور یعنی کہ تمام ان ارواحوں نے کہا جی ہاں، بے شک تو ہمارا گواہ ہے۔ یہی وہ دن تھا جو میثاق کا دن تھا کہ میثاق کے دن سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے، اب آتے ہیں وہ سردار رسول، اب ان کی ولادت ہوتی ہے، کونین کے گوشے گوشے میں چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے، اب آتے ہیں وہ سرکار رسول، اب ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس میثاق کے دن کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو ان پر ضرور ایمان لانا، ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ اب اللہ رب العزت کن انبیاء کرام سے ہی میثاق لے رہا ہے، ایک عہد لے رہا ہے، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے جو آپ سے پہلے آئے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تھا، اور اللہ رب العزت میثاق یعنی کہ عہد لے رہا ہے اپنے ہی محبوب سے، اپنے ہی دوستوں سے کہ میں تمہیں ایک نبی بنا کر بھیجوں گا اگر تم ایمان لاؤ گے ان پر۔ یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ ہمیں یہ چیز بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ کیا تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ تمہارے نبی کا نور تھا، اور پھر وہ نور عرش کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اسی نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے لوح کو تخلیق کیا، اور پھر تیسرے حصے کو اللہ رب العزت نے عرش کو تخلیق کیا، اور جو چوتھا حصہ تھا اللہ رب العزت نے اس کو 4 جز کے اندر تقسیم فرما دیا، اور جو 4 حصوں میں جو تقسیم کیا اللہ رب العزت نے، اس کا جو پہلا حصہ تھا اللہ رب العزت نے عرش کو اٹھانے والے ان ملائکہ کو پیدا کیا، یعنی کہ ان فرشتوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کیا جنہوں نے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے کرسی کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو تخلیق کیا، تمام ملائکہ کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ جو چوتھا حصہ بچا
اس کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے پہلے حصے کو اللہ رب العزت نے تمام آسمانوں کو تخلیق کیا، اور پھر دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے تمام زمینوں کو تخلیق کیا، اور پھر تیسرے حصے کو اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کو تخلیق کیا، اور پھر جو چوتھا حصہ بچا اللہ رب العزت نے مزید اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، یعنی مومنوں کی آنکھوں کی نور کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے مومنوں کے دلوں کے نور کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے کو اللہ رب العزت نے ان کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ نور جو دلوں کی معرفت ہے اس کو مانوس کرنے کے لیے اس نور کو پیدا کیا، یعنی کہ اس تیسرا جو حصہ ہے نا وہ کیا ہے، جو اس کی معرفت کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی کہ اگر تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ تخلیق نہ کرتا تو آپ دلوں کے نور کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ وہ جو تیسرا حصہ جو اللہ رب العزت نے معرفت کو پہچاننے کا تخلیق کیا تھا نا، وہ تھی محبت۔ کس کی محبت؟ اس ہی کی محبت جو سب سے اول تھا، یعنی کہ ابتدا اور انتہا، یعنی کہ بشر کامل ابتدا اور انتہا اس ہی کی محبت رکھی ہے، یعنی کہ بشر کامل کی، اور یہی تمام انبیاء کرام کی، یعنی کہ میثاق، یعنی کہ عہد بھی لیا، اس کی معرفت کو پہچاننے کے لیے، اس پہ ایمان لانے کے لیے، اس پہ یقین کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ جو تیسرا نور پیدا ہوا تھا نا، یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا حضرت آدم علیہ السلام پر کہ اے آدم، تم یوں مجھ سے کہو، یوں مجھ سے پوچھو، یوں کہو کہ میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کہ تو نے مجھے ابو محمد کیوں رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، تم اپنا سر اٹھاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے ارد گرد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پایا۔ فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ وہ جو نور کا آخری جو حصہ تھا کہ جو معرفت کو پہچاننے کے لیے، یعنی کہ اس کی مانوس کرنے کے لیے تھا، یہی تمام بنی آدم کے حصے میں آیا، یعنی کہ یہ اس نور تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے اس کی اطاعت کے لیے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت و افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ اس نے تمہیں کلیہ دے دیا۔ اچھا، ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اور متقی کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یہاں تک کہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے تو۔ نبی کی محبت آپ کی کامیابی کی اور معرفت الہی کی، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ اس کی ابتدا سیڑھی ہے۔
ایک رستہ ہے آپ کو، لیکن آپ اس رستے پہ کیسے پہنچو گے وہاں تک کہ جب تک آپ کے دلوں میں آپ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، اس نبی کی محبت کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہ میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جب آپ دنیا میں لائے تو آپ کے زبان مبارک پہ یہ کلمات ہو، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب اس دنیا سے آپ دنیا سے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو آپ کے زبان مبارک پہ یہی الفاظ تھے کہ اے رب میری امت کو بخش دے، یعنی کہ آپ آئے تو آپ کی زبان مبارک کے یہ الفاظ تھے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے کہ میری امت کو بخش دے۔ تو آپ کی زندگی جیسے آپ نے گزاری ہے، آپ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا، تو ایسوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ جب تک ہمارے دلوں میں ہمارے محبوب اللہ کے حبیب کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا کیا، کہ جن کے سر پر اللہ رب العزت نے شفاعت کا تاج پہنایا، ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر بھی، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر محبت ہے نا تو ہمارے اندر ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ معرفت کا دروازہ اسی ہی در سے کھلتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، ہم کیسے اس محبت میں دن بدن اضافہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے محبوب کی محبت ہو، اللہ کے حبیب کی محبت ہو، تو ہم اس کے پیروکار جو لوگ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام جو ہیں، اور جو صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے اطاعت گزار ہیں، ہم ان کی پیروی کریں، یعنی اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین۔ جب ہم اپنے بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھتے ہیں، تو یہی محبت دن بدن بڑھتی ہے اور ہمیں ایک دن ہمارے محبوب سے ملاقات کروا دیتی ہے، اور یہی محبت معرفت الہی کے آپ کے قلب پر ان دروازوں کو کھول دیتی ہے کہ جس کے نور سے اللہ رب العزت نے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب تم کو کسی سے محبت ہو جائے، جب تم کو کسی ولی سے محبت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو تم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ پورے تصوف اٹھا کر پڑھ لیں، آپ پورے سلوک کے رستے کو دیکھ لیں، آپ بزرگان دین کی حیات مبارکہ کو اٹھا کے پڑھ لیں، آپ تمام کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لیں، اگر آپ کے قلب میں، آپ کے اندر ادب رسول نہ ہو، ادب محمد نہ ہو، محبت محمد نہ ہو، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس محبت میں کامل ہو تو زیادہ سے زیادہ اس محبوب کو یاد کیا کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کے اندر یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ کے مخاطب ہوں گے، ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے قلب کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوگی، ہمارے اندر محبت جاگے گی، محبت پیدا ہوگی ہمارے اندر۔ ہم جتنا اس محفل کے اندر
درود شریف کا ورد رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ ان آیتوں کا ورد کریں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے مخاطب ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پر انعامات دیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی، جسے سورہ توبہ کی آخری آیت ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ خالصاً جو آیت ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک راز ہے سورہ توبہ کی آیت کا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، وہ اس آیت کا ورد کرے، وہ درود شریف کا ورد کرے۔ دیکھیں کیسے محبت پیدا ہوتی ہے، کیسے انسان منزل کی جانب سفر کرتا ہے اپنا، اور تمام ترقیاں، تمام کامیابیاں، سب کچھ صرف زبانی کلامی میں نہیں ہے، اپنے اعمال میں ہے، آپ کے کردار میں ہے۔ آپ زبان سے سب کچھ کرتے رہیں لیکن آپ کے اعمال دوسری جانب ہوں تو اس زبان سے اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح یا تو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر سکتے ہیں، یا اگر ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبت میسر نہیں ہے یا پھر کوئی ایسے ذرائع ہمارے پاس ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کی صحبت کو اختیار کر لیں، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو لوگ، جن لوگوں کو اپنے شیخ کی صحبت میسر نہیں ہے، تو شیخ کی ویڈیو ہی ان کی صحبت ہوگی، کیونکہ آپ وہی کچھ سن رہے ہوتے ہو، وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو جو آپ کا شیخ کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کے شیخ کی ایک صحبت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قریب ہو کر بھی بہت دور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دور رہ کر بھی بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کا شیخ USA میں، تو وہ کیسے صحبت کو اختیار کرے گا اس کی؟ یقیناً وہ اس کے کلمات کے ذریعے اور ان کی ویڈیو کے ذریعے یا ان کے خطاب کے ذریعے یا ان کے بیان کے ذریعے اس صحبت کو لے۔ جب ہم اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں نا، تو ہماری ظاہری اور باطنی دونوں اصلاح ہوتی ہیں۔ ہماری ظاہری اور ہماری باطنی دونوں اصلاح ہوتی ہیں۔ ظاہری اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ اگر سب سے پہلا قدم ہم خود نہیں اٹھائیں گے تو وہ بھی ہماری طرف کوئی قدم نہیں بڑھائے گا۔ یعنی کہ سب سے پہلا قدم ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ 9 قدم ہماری جانب توجہ کرتا ہے اور ہماری طرف جانب دوڑتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی ظاہری اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا کہ آپ کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہے، 9 ربیع الاول کو ہے، 12 ربیع الاول کو ہے، 10 ربیع الاول کو ہے، 4 ربیع الاول کو ہے۔ ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کا حکم ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو ہمارے لیے پورا مہینہ باعث برکت کا ہے۔ جس طرح ہم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر رات عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو۔ کیوں نہ جس طرح ہم وہ راتیں اپنی گزارتے ہیں، تو کیا یہ وہ راتوں میں ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوگا کہ جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی؟ اب جب ہم اپنے مفاد کے لیے شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں،
ہم اپنے مفاد کے لیے شب برات کی رات کو جاگتے ہیں، جب ہم اپنے مفاد کے لیے 10 محرم کا اہتمام کرتے ہیں، ایام تشریق کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے مہینوں کا اہتمام کرتے ہیں عبادت و ریاضت کا، تو کیا ربیع الاول سے ہم غافل ہو جائیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے باقاعدہ کہ اور سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت سلامتی دے رہا ہے اس دن کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہوئے، جس دن محسن انسانیت پیدا ہوئے، اس دن سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سلامتی دی ہے، اور یعنی کہ اللہ رب العزت جس پہ سلامتی دے دے تو وہ قیامت تک قائم و دائم رہتی ہے سلامتی. یعنی کہ اس دن کہ جس دن اس کے محبوب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تشریف لے کر آتے ہیں. تو اس سلامتی کہ جس دن ہمارے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا ہم اس دن کی برکتوں سے محروم رہیں؟ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کہ جس دن اللہ رب العزت سلامتی پیش کر رہا ہے، سلامتی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلامتی ہو، اور اس دن جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، وہ سلامتی ہی سلامتی کا دن ہے اور تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہے. تو اس سلامتی کی برکتوں سے تمہیں نہیں ملیں گی کیا؟ معرفت کی دنیا میں، سلاسل کی دنیا میں، خانوادوں کی دنیا میں اس دن کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کو بالکل محفوظ و پوشیدہ کرا ہوا ہے. یعنی کہ ایک ایسا دن کہ جس پہ تمہارے رب نے سلامتی بھیجی ہو. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس دن سلامتی ہوگی جس دن میں پیدا ہوا، اور جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی دی ہو. ایک سلامتی تو وہ جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اور ایک وہ جو اس کے حبیب نے دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا کیا. تو وہ اس امت کے لیے سلامتی ہے. لیکن ہم غافل ہیں، ہم صرف ایک ہی دن گھروں سے نکلتے ہیں، ایک ہی دن ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، باقی دن ہم غافل رہتے ہیں. ہمیں تو باقاعدہ ان نعمتوں کو چرچا کرنا چاہیے، ہمیں تو باقاعدہ ان نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہم میلاد کا اہتمام کریں، ہم محفلیں سجائیں، ہم ذکر و اذکار کریں. اب میں شخص ہوں، میں صاحب حیثیت نہیں ہوں، میں میلاد نہیں کر سکتا، میں محفل نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر کے اندر کچھ بنوا کر میٹھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے تو میلادی کر سکتا ہوں نا. کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد سے کسی جگہ پر گئے میلاد میں. وہ جب آپ کو میلاد پہ جب کسی نے دعوت دی تو وہ بڑے امیر کبیر لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اپنے ہی منصب کے لوگوں کو دعوتیں دی ہوئی تھی. یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت اور ایک اس کی بیٹی، اس نے بھی چاہا کہ ہم بھی میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، کاش سرکار غوث پاک ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں اور میلاد میں شریک ہوں. وہ عورت اور اس کی بیٹی اس امیر کے گھر گئے کہ جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی میلاد کے لیے. تو جو باہر کے دربان لوگ تھے، جو باہر کے اس کے محافظ تھے، انہوں نے اس عورت کو کہا مائی تو اپنا حلیہ دیکھ، کہاں تو میلاد میں آئے گی، جا یہاں سے، یہ آپ لوگوں کا نہیں ہے یہ. تو وہ بڑی روئی، اس کا دل بڑا نرم ہوا، وہ بے تحاشر ہوتی لگی. اس کی بیٹی نے کہا ماں چھوڑ، ہم خود اپنے گھر میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. تو ماں نے بولا
کہ ہم میلاد کا اہتمام تو کر لیں گے، لیکن وہ شخصیت جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ہم تو ان کی زیارت کے لیے آئے تھے اور میلاد کے اس میں آئے تھے کہ ہمیں بھی ان دونوں کی برکتیں حاصل ہو جائیں، میلاد کی بھی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی زیارت ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے، مغرب ہوئی، وہ بے تحاشا رونے لگے، سجدے میں چلے گئے۔ بیٹی نے کہا کہ ماں ہم لوگ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، آپ نے میلاد کا اہتمام کیا۔ جب آپ میلاد کر رہی تھیں تو دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب دروازے پہ دستک ہوئی تو ماں نے بیٹی سے کہا ہمارے گھر تو کوئی آتا نہیں ہے اتنی رات کو، یہ کون ہے، جا کے دیکھو۔ جب وہ جا کے دیکھتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، نیت ہی تو تھی، محبت ہی تو تھی۔ اگر دولت و شہرت نہیں تھی تو کیا ہے، یقینی تو تھا، یہ محبت ہی تو تھی جو آپ کو کھینچ لائی۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اندر آئے، آپ نے فرمایا کہ میں محفل میں تھا، اور مجھے نیند کا غلبہ ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فرزند تم جاؤ فلاں کی محفل میں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، کہ وہاں بھی میرا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت اس محفل سے اٹھے اور اس عورت کے گھر چلے گئے۔ آپ کی بھی زیارت سے وہی، اور پھر میلاد کس کا تھا؟ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ کو اجر عطا کرتا ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی نا، اللہ رب العزت آپ کو ویسی نوازتا ہے۔ ہمیں اس لیے میلاد نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا چرچا ہو، ہماری واہ واہ ہو کہ جی بھائی تقریباً بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلایا تھا اور بڑی بڑی محفلیں سجائیں تھیں، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، چھوڑ دیں، آپ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو لے کے اہتمام کر لیں میلاد کا، لیکن کریں۔ میلاد لفظ کیا ہے؟ اس محبوب کا ذکر کہ جس کا رب خود ذکر کرتا ہے، اور جس کا رب ملائکہ کی محفل میں ذکر کرتا ہے، اس کی محفل کو تو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور تم اپنے رب اور اپنے محبوب کا ذکر چاہے تنہا کرو، چاہے چرچا کر کے کرو، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دو۔ دیکھو اللہ رب العزت کیسی برکتیں دیتا ہے آپ کو۔ میلاد کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم میلاد کریں گے۔ میلاد کا مطلب تو ذکر محمد ہے، میلاد کا مطلب تو ذکر رسول ہے، میلاد کا مطلب تو ذکر نور معرفت ہے، میلاد کا مطلب اپنے بخشش کا سما ہے۔ اور میلاد کر لینے سے، ذکر کر لینے سے ہمارے قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک سرور پیدا ہوتا ہے، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ زندگی رہی تو 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک آپ لائیو دیکھیں گے۔ آپ ہم سے لائیو سوال بھی کر سکتے ہیں، لائیو کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اب ہمیں اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کچھ سننا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ٹرانسمیشن آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، موبائل میں نے اپنے قریب کر لیا ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے کامنٹس بھی دیکھنا ہے، مجھے وہ بھی دیکھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میں انڈیا سے بول رہا تھا۔ جی جی۔ سورہ قریش کا لشکر کا حصہ بننا ہے، میں نیا ہوں ابھی، اور آپ سے بات کرنے کا بہت من تھا پہلے سے ہم کو۔
अच्छा, आपका नाम क्या है? ऐसे तो इसके राजू हुसैन है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है। और अगर आप हमारे इस जी उसका लश्कर में नए हैं और पहली मरतबा आपने हमें ज्वाइन किया है, तो आप कम से कम 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। जब 70 मरतबा आप जी 40 जी दिन मुकम्मल कर लें, उसके बाद 313 मरतबा 40 दिन पढ़ेंगे। और जब 313 मरतबा 40 दिन पढ़ेंगे, फिर आप हमारे इस लश्कर का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आप हमारे इस रूहानी सफ़र के मुसाफिर बन जाएंगे। फिर आप इस नूर मार्फत के मुसाफिर बन जाएंगे। उसके बाद जी फिर आपको हजरत। आगे जाके तालीम व तरबियत करते रहेंगे। ठीक है? जी हजरत, ये परहेज करना होगा क्या अभी से हमको? नहीं, परहेज़ आपने नहीं करना होगा। जब आप 313 बार शुरू करेंगे, फिर आप मुझसे इजाज़त लेकर फिर परहेज़ शुरू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ मैं। सर मेरी मस्जिदों में वैसे ही बात कर रहा हूँ वाला से। जी जी, आप पूछिए, मुख्तसर बात कीजिए। सर मेरी शादी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। वाइफ आउट ऑफ कंट्री रहती है, तो हमारा दोनों का आपस में मिलाप जो है ना, एक जाने का, मेरा उधर जाने का भी काफी। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी जी, आप अपना नाम बताइए। सैयद मोहम्मद अवैस अली। सैयद मोहम्मद अवैस अली। अवैस अली। वालदा का नाम? जहरा बतूल। ज़हरा बतूल। और आपकी मिसिस का नाम? गजाला शाहीन। गज़ाला शाहीन। उनकी वालदा का नाम? मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम। ठीक है, तो आपने अप्लाई किया है बाहर के लिए या नहीं? जी जी, अप्लाई किया हुआ है। 2019 को मैंने अप्लाई किया था, 13 सितंबर को। ठीक है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, इस मकसद के लिए ना आपने या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, क्या? या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। ठीक है, मतलब 1000 मरतबा आपने 40 दिन पढ़ना है और किसी दिन आपने गैप नहीं करना। जी जी ठीक है? इंशाल्लाह तबारक ताला इसकी बरकत से जो ना आपके राहें हमवार हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपके रास्ते खुल जाएंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके ऊपर कोई तावीज़ात हो या कोई रुकावट हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत शाहनूर बात कर रही हूँ इंडिया से, और आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो या अजीज हो या लतीफ़ हो 500 टाइम्स आपने मैंने आपको रिश्ते के लिए बताया था। पढ़ने के लिए बताया था। बिल्कुल जी, तो अगर मेरे ऑफिस के टाइमिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या वो टाइम चेंज करके हम बाद में किसी वक्त इशा की नमाज के बाद क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल मेरी बहन, आप वक्त चेंज करके आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकती हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। ठीक है? जी, और मैं मेरा हुजूर से आपसे बहस होना चाहती हूँ। और आप भी ये ट्रांसमिशन देखते रहें। इंशाल्लाह ताला इस ट्रांसमिशन के एंड में जो लोग बैत करना चाहते हैं वो मुझसे बैत कर सकते हैं। ठीक है? इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन के आखिर के अंदर मैं बैत लूँगा। अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक महीने की बरकतों से हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर हमेशा कायम व दायम रखे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर बहुत दिनों से फोन लगा रहे हैं और रिसीव नहीं करते हैं। हुजूर मैसेज भी भेजा था मैंने। हुजूर 1111 मतलब सूर्य कुरैश पढ़ा और 1900 भी पढ़ लिया और 1313। अब मैंने 4 महीने की चाहता हूँ सूर्य कुरैश पढ़ने की इजाज़त हुजूर। ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल आपकी इजाज़त है, लेकिन अगर आप 1.25 लाख की नीयत से करेंगे तो आपने परहेज़ करना होगा। ठीक है? जी 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 ठीक है, आपने तर्क जलाली करना होगा, यानी कि गोश्त, अंडा, मछली, कच्ची प्याज, लहसुन, इससे परहेज़ के करना साथ कर होगा। रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, मैं इसे परहेज करता हूँ। जी हुजूर, उसके बाद 1.25 लाख की इजाज़त बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप परहेज़ के साथ करें। ठीक है? दीजिए। 40 दिन में सूर्य। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है 1.25 लाख की। जी मैं मेरी परहेज कर रहा हूँ 4 महीने। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला जब सूरह कुरैश जब 1.25 लाख आप लोगों की मुकम्मल हो जाएगी ना, उसके बाद का जब आपका सफ़र शुरू होगा ना, वो इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ज़िंदगी में इतना सुरूर और कैफियत और आपको इतना वो नहीं हुआ होगा जितना इस दौरान होगा इंशाल्लाह। ठीक है? जी अल्लाह तबारक ताला आपका पढ़ना
آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم، میں نواز بات کر رہا ہوں پنجاب سے، پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ضلع تک، وہاں سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی اچھا سر، میں نے ابھی بھی آپ کا پروگرام جوائن کیا ہے اور اس سے پہلے میں نے ایک دو پروگرام سنے ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر میرے ایک دو سوال ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے کائنڈلی ان کے جواب دے دیں۔ جی جی بالکل، آپ پوچھیے۔ سر میں نے بہت جگہ یہ پڑھا ہے کہ جو دنیا کے ذہین لوگ تھے تو اپنے یعنی کہ دماغ کا 10 سے 15% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ایک عام انسان بھی اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکے؟ بالکل ہے، اور اسی کو ایکٹیو کرنے کے لیے بزرگان دین نے مختلف پریکٹس بتائی ہے، مختلف مشقیں بتائی ہیں، مختلف طریقہ کار سمجھائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اگر آپ اپنی کسی یعنی کہ اگلی ویڈیو میں تو اگر یعنی کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یا اگر آپ کی کوئی ویڈیو ہے تو بالکل بالکل، آپ میری روحانی مشق کی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر میں نے ڈاٹ پریکٹس بتائی ہے۔ اچھا، ڈاٹ پریکٹس بیسیکلی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ڈاٹ پریکٹس بیسیکلی ہمارے اندر کی جو انرجیز ہے، ہمارے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری جب توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے نا تو ہمارا دماغ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ اچھا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدان ہی غور و فکر ہے، اور اس کی ابتدان ہی باقاعدہ ہماری پریکٹس ہے۔ ہمیں جتنا اپنی پریکٹس کے اوپر کمانڈ حاصل ہوتا ہے نا، ہم اتنا ترقی کی طرف آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب تک ہم ان خیالات فاسدہ سے جو وسوسے ہمارے دماغوں میں دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک ہم ان سے نہیں نکلیں گے نا، ہم آگے کا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا، آپ دوسروں کو بھی ٹائم دیں کیونکہ کال بہت زیادہ آ رہی ہیں اس وقت نا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز سر، مختصر پوچھیے۔ سر مختصر، بالکل مختصر سر، ایک تو مجھے دل کے سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دل کے سکون کے لیے سب سے بہترین وظیفہ جو ہے نا، اپنے قلب کو سکون کے لیے، اپنی روح کی سکون کے لیے، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ پہلے آپ نے پڑھنا اس طریقے سے کہ آپ نے جب کسی بھی نماز سے فارغ ہو نا تو زبان تالو سے لگا کے نا آپ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی کیفیت تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور کتنا سکون قلب آپ کو ملتا ہے۔ کیونکہ جب ہم زبان تالو سے لگا کے پڑھتے ہیں نا تو ہمارے قلب سے پڑھا جاتا ہے، اور جب قلب سے نور محمدی کو پڑھا جائے گا نا تو یہ نور اس نور سے جا ملے گا اور ہمارے کو قرار آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں مشتاق احمد بات کر رہا ہوں جموں کشمیر ہند سے۔ حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب واش روم میں جاتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں تو میں جلدی فارغ نہیں ہو پاتا، ایسا لگتا ہے ابھی اور قطرے باقی ہیں، اور اسی وجہ سے مطلب گھنٹوں باتھ روم میں لگ جاتے ہیں اور وساوس کا بھی شکار رہتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو ڈراپس آتے ہیں وہ پیشاب کے ہوتے ہیں یا مادہ تولید کے ہوتے ہیں؟ پیشاب کے۔ اچھا پیشاب کے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں دراصل ہوتا یہ کہ ہمارے اندر نا، جی جی بالکل، مثانے میں حدت اور گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ اسبہ گول کی بھوسی ہوتی ہے نا، جو نارملی ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آدھا چمچہ اسبہ گول کی بھوسی نا آدھے گلاس پانی میں اس کو بھگو دیں 10-15 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ اس کو چمچے سے کھا کے پانی پی لیں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا 3 سے 6 گھنٹے تک، یعنی کہ رات کے وقت کریں گے، صرف 2 سے 3 دن کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو وساوس رہتے ہیں واش روم میں، بار بار دھونا، بار بار یہ کرنا، جس کی وجہ سے بہت وقت لگتا ہے باتھ روم میں، حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ جی 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 ٹھیک ہے، اور جب واش روم کے اندر جایا کریں نا تو واش روم میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔
ٹھیک ہے. اس دعا کو پڑھ کے آپ داخل ہوا کریں. اچھا بعض اوقات لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنا, ہم نے داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جب ہم اس پہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم اصل میں بعض اوقات یہ شیطانی مرض لگ جانے کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. جی حضور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مطلب میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ جب شیطانی مسئلہ شیطانی محلک بیماری ہم کو لگ جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ شیطان زیادہ سے زیادہ آپ کو ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یہ سب سے پہلے کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ تو اس کے لیے نا آپ سورہ ناس پڑھا کریں, جتنا چاہے پڑھ لیں چلتے پھرتے. جب آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے نا آپ سورہ ناس ایک دفعہ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں پھر یہ وسوسہ بھی نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میڈیکل بھی علاج ہو جائے گا اور آپ کا روحانی علاج بھی ہو جائے گا. اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے خطرناک بیماری یہی ہے جی, سب سے خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا ہو گیا نا تو یہ بہت مشکل سے نکلتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیارے مرشد کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عامر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور سر ایک چیز کی بلکہ دو چیزوں کی اجازت چاہیے تھی. ایک جو یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں سر, اور ایک اگر اجازت ہے تو اس میں حساب کاف کی جانے کی اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی؟ ٹرانسمیشن کے بارے میں آپ کے کیا کومنٹس ہیں, آپ کیا چاہیں گے؟ سر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دہرا کے دیکھتے ہیں, باقی کو تو لائیو تو ہم روز ہی دیکھتے جب بھی ہو, لیکن کچھ ایسی ویڈیو جو ہم نے صرف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں صرف آپ کی وائس سننے کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی شکریہ, جزاک اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کا جو مشن ہے اور جو بزرگوں کی چاہت ہے, جو بزرگوں کی ہماری چاہ ہے, ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہمارے بزرگوں پہ ہمیشہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. حضور قدم نصیب قبول فرمائے. جی الحمدللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. جی حضور, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف جو ہے تو 2-3 سال ہو گیا ہے, ان کے سینے میں نا لیفٹ سائڈ میں درد رہتا ہے اور انہوں نے جانچ وغیرہ کرایا, اس میں سب برابر آتا ہے, لیکن ان کو عجیب سا جلن ہوتا ہے اور کبھی کبھی نا گھبراہٹ ہونے لگتا ہے. اور ابھی ان کا کیسا ہے کہ گھر میں رہتی ہیں تو کسی کا جیسے امی وغیرہ کا ادب وغیرہ کچھ نہیں کرتی ہیں, بحث کرتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور جی کوئی چیز سمجھاتا ہوں تو تھوڑے ٹائم تک صحیح رہتی ہیں, پھر اس کے بعد پھر وہی ہو جاتا ہے. غصہ بہت ہے ان کے اندر, کسی کی بات نہیں سنتی, ابو کا بھی ادب نہیں کرتے, ان سے بھی بحث کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی معاملہ. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. میں سورہ قریش کا بھی مطلب یہ کرتا ہوں حضور آپ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, سورہ قریش کا آپ حصہ ہیں؟ جی جی بالکل, میں نے زکوٰۃ ادا کیا ہے آپ کے کرم ٹھیک ہے, نوازی سے. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. اور جب پڑھائی سے فارغ ہوا کریں تو آپ پانی میں چینی میں دم کر کے خود بھی استعمال کریں, اپنے بچوں کو بھی اور اپنی وائف کو بھی استعمال کرائیں. ٹھیک ہے جی حضور کیسا ہے نا کہ میں باہر رہتا ہوں تو گھر پہ رہتی ہیں, تو میں تھوڑا باہر بامبے میں رہتا ہوں اور میں انڈیا سے ہوں اور وہ یو پی میں ہے, تو میں ادھر کام دھندا تو آپ اپنی مسز کو بھی میری طرف سے سورہ قریش کی اجازت دے دیں اور ان سے کہیں کہ 7 بار صبح شام پڑھ کے پانی دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اپنا خیال رکھیے گا اور مختصر سوالات لیں تاکہ اور میں مزید لوگوں سے بات چیت کر سکوں. اور جو میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ لوگوں کی ریویژن کلاس ہوگی اور وہی پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوگی. اور آپ کے اسٹوڈنٹ پورٹل کے اوپر میرے تمام لیکچرز بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کو بھی آپ پریکٹس کرتے رہیں اور نوٹس بھی اس کو آپ لازمی بنانا شروع کر دیں. کافی اسٹوڈنٹس نے تو نوٹس بنا چکے ہیں. اچھا نوٹس آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی بنا سکتے ہو, اور اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے اور آپ نے اس 4 مہینے میں کیا سیکھا مجھ سے اور کیا آپ کے اندر تبدیلیاں محسوس ہوئیں اور آپ نے کیا امپروو کیا, وہ تمام مجھے نوٹس کی صورت میں آپ کی چاہیے انشاءاللہ. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूँ गुजरावाला से हजूर। जी इफ्तिखार साहब बोलिए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपसे कॉल मिल गई, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ठीक है, हजूर का दीदार हुआ पंजाब में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 12 रबीउल पहली तारीख है, कुछ आप फरमाएंगे? मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है, और आप जिस सफ़र में चल रहे हैं उस तमाम की अमाल की जो मैं करता हूँ, जो मैं देता हूँ, मेरी तरफ से इजाज़त है। और माह रबीउल अव्वल में कोशिश करें कि या सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम एक तस्बीह तो लाजमी पढ़ना शुरू करें। ठीक है हजूर, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके हर मकासद के लिए काफ़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टेलीविज़न की आवाज़ स्लो कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा इस्तिखारा करना था सर। जी मेरी बहन आप बताइए कहाँ से बात करनी है? इंडिया से, हैदराबाद से, तबस्सुम अफरोज है। अम्मी का नाम ज़किया बेगम है। तबस्सुम अफरोज से, वालदा का नाम ज़किया बेगम। ज़किया बेगम, क्या पूछना चाहेंगी? ये रिश्ते 10 साल से देख रहे, जमरिश नहीं, घर में शादी का मसला है और मेरे हेल्थ इश्यूज भी है। आप मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं? ठीक है मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं, आप मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं? जी हैं। अच्छा माशाअल्लाह। मगर मैं नहीं पढ़ सकती सर, वो मुर्शिद से इजाज़त नहीं है अमलियात करने का, और जो वो सूरह खुरैश बोले ना वो भी पढ़ने की नियत कर रही, मगर वो नहीं। ठीक है, आप कोशिश करें कि कम से कम 70 मरतबा तो सूरह कुरैश पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, अपने रिश्तों के लिए ना, जो आपके रिश्तों में रुकावट है, उसके लिए आपने या अजीज़ो या लतीफ़ो, ठीक है, 500 मरतबा रोज़ पढ़ना है 21 दिन तक। ठीक है। अच्छा, एक काम आपने और कर लेना है कि आपने एक नया रुपट्टा लेना है। ठीक है। और आपने अगर अली का अमल पढ़ी सर, आप बताइए, सोनाते अली का अमल पढ़ी और सूरह कौसर का अमल पढ़ी। ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ा वो ठीक है, लेकिन अभी जो मैं तरीका समझा रहा हूँ उसको समझ लें। ठीक है जी। मैं आपकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वरना आप बीच में बार बार बोलती रहेंगी। आपने करना ये है कि आपने एक रुपट्टा ले लेना है, और अगर आप कंघा इस्तेमाल करती हैं कंघा ले लें, अगर बुरश इस्तेमाल करती हैं तो बुरश ले लें, और 7 लीमू ले लें आप। ठीक है। अच्छा, जिन मेरी बहनों की या मेरे भाइयों की रिश्ते में रुकावट जादू की वजह से हो, आसेब की वजह से हो, या नागानी किसी भी वबा की वजह से हो, तो हर लीमू के ऊपर 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम कर दें। ठीक है। और 70 मरतबा रुपट्टे पे दम कर दें, और अगर वो बुरश इस्तेमाल करते हैं बुरश पे दम कर दें। ठीक है। दम करके तैयार कर लें। ठीक है। एक लीमू रोज़ाना अपने ऊपर से 7 मरतबा उतार कर इसके 2 टुकड़े कर कर बाहर फेंक दें। एक हफ़्ता पूरा लीमू इस तरीके से काट के बाहर फेंकें। और रुपट्टा, जब वो नमाज़ पढ़ती हों तो वो उस रुपट्टा पहन के नमाज़ पढ़ें, या ज़्यादा से ज़्यादा उस रुपट्टे का इस्तेमाल कर सकती हैं तो अपने बालों को ढककर उसमें ज़िक्र अस्कार करें। या फिर जो मैंने या अजीज़ या लतीफ़ आपको रिश्ते के लिए बताया 500 मरतबा आप उसको पढ़ें, तो इससे आपकी रुकावट भी दूर होगी। अच्छा, जो आप बुरश इस्तेमाल करती हैं ना, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा हम पे जो नज़र लगती है ना रिश्तों के मामलों में, वो हमारे बालों से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? हमारे सर के बालों से। सबसे पहले अगर रिश्ते के अंदर कोई रुकावट आती है ना, तो वो आपके बालों पे नज़र लगती है। अच्छा, बालों पे नज़र इंसानों की भी हो सकती है, शयातीन जिन्नातों की भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो शयातीन जिन्नात होते हैं ना, तो वो बालों के ऊपर आशिक होते हैं, चाहे वो औरतों के हों चाहे वो मर्दों के हों। आई ना बात समझ में? अब जब औरतों के बाल पे नज़र लगती है ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि बालों में जो ना गिरहें लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब जब बालों के अंदर गिरहें लगनी शुरू होती है ना, ज़रूरी नहीं वो जादू के ज़रिए लग रही हैं, यही शयातीन जिन्नातों की नज़र की तासीर की वजह से उसमें गिरहें लग जाती हैं। अच्छा, बालों का ऐसा होता है कि बालों के अंदर एक जोड़ा सा बन जाता है कि जब वो खुलते बड़े मुश्किल से हैं। जब आपके बालों के अंदर गिरहें लगने शुरू हो जाएं और बालों के अंदर एक फीकापन शुरू हो जाए, आई ना बात समझ में, और बालों के 2 मुंह हो जाएं, बेरौनक बाल हो जाएं आपके, ठीक है, तो फिर इंसान औरत के ऊपर फिर वो समझ लें कि उसकी इब्तिदा शुरू हो जाती है।
اچھا سب سے زیادہ ان بالوں سے جو متاثر ہوتی ہیں نا وہ کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جو بالغ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ, اور اس وقت تک جب تک وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں وہ. آئی نا بات سمجھ میں؟ آپ یہ دیکھا کریں, آپ یہ دیکھیں اگر ہم آج سے 20 سے 25 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں جو دادی ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کیوں کہتے تھے کہ اس بچی کے بالوں کو جوڑا باندھ کے رکھو, اس کو سر پہ دوپٹہ ڈال کے رکھو, ٹھیک ہے نا, اور اس کے سر میں تیل لگا کے رکھو. اچھا یہ بزرگوں کے ہمارے بڑے بوڑھوں کے طریقہ کار تھے. اچھا یہ طریقہ کار بیسکلی ہمارا ایک حصار ہوتے تھے. کیسے وہ ہمارا حصار ایسے ہوتے تھے بالوں کے بارے میں کہ اگر بالوں میں تیل لگا لیا جائے تو جو شیطانی جنات ہوتے ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں. کس سے؟ اس تیل لگانے کی وجہ سے. اچھا جب بالوں کے اندر آپ نے دیکھا وہ چوٹی باندھتے ہیں, جوڑا بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جب بالوں کو چوٹی بنا کے رکھا جاتا ہے نا تو یہ بالوں کا مکمل حصار ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ہم حصار باندھتے کوئی دھاگا پہ گرا لگا کے باندھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم حصار کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے جب بڑی مائیں, جب ہماری دادی یا نانی جب کوئی جوڑا باندھتی ہے نا تو وہ یقیناً حصار ہو رہا ہوتا ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس سے شیطانی نظر بھی ختم ہوتی ہے. جو عورت اپنے بال زیادہ کھلے رکھتی ہے اور تیل کا استعمال نہیں کرتی وہ آگے جا کے ان امراض کے اندر لازمی مبتلا ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نظر کی وجہ تھوڑی, یہ تو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ تو سی کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے, تو ای کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ سب سے پہلے عورت جب متاثر ہوتی ہے نا تو وہ اپنے بالوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بال کو بنا کے رکھیں, تیل لگا کے رکھیں, ہمیں باقاعدہ حدیثوں میں ملتی ہے یہ بات, ہمیں ہمارے بزرگوں کی حکمت میں یہ باتیں ملتی ہیں, ان کی صحبت میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں, ان کے واقعات میں یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں کہ جو عورت اپنے سر کے اندر تیل لگا کے رکھتی ہے نا اس کا دماغ عام عورتوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جو عورت اپنے بال کو لپیٹ کر رکھتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھیں, آپ حاضر دماغ ہوں, آپ کے جو نیورونز کے کنیکشن ہے نا یہ اسٹرانگ ہو تو آپ اپنے بالوں پہ جوڑا بنا کے رکھیں. آپ دیکھیں آپ موذی امراض سے بھی محفوظ رہیں گے, آپ نظر سے بھی محفوظ رہیں گے, شیاطین سے بھی محفوظ رہیں گے, اور جن بیماریوں سے آپ کے بال متاثر ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے. کیوں بڑے بوڑھے کیوں کہا کرتے تھے کہ آپ مغرب کا وقت ہوا ہے, دونوں وقت مل رہے ہیں, آپ کھلے آسمان کے نیچے نہ جاؤ. بچیوں کو منع کرتے تھے. آج میں بھی اپنی بچیوں کو منع کرتا ہوں جبکہ میں کام بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس کے باوجود میں اپنی بچیوں کو ہدایت کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ متاثر ہو جائیں گی بلکہ اس لیے بنے گی کیونکہ جب ان کی آگے نسل بڑھے گی تو وہ بھی اپنے بچیوں کے لیے یہی طور طریقے اپنائیں جیسے ہم نے اپنے بوڑھوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے اپنائے. ہم آگے اپنے بچوں کو وہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جیسی تربیت ہماری ہوئی ہوتی ہے. اب لوگوں اب نئی جنریشن کو آپ بتاؤ کہتے ہیں لو جی آپ تو دکھے نوسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن دکھے نوسی باتوں کے اندر وہ حکمت تھی اور ابھی بھی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں اور اگر آپ لوگ مزید ہم سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہوں, آپ اپنے کسی مسائل کے اندر پریشان ہوں تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com 24 گھنٹے آپ کے لیے لائیو ہے. اب لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی, آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, اور جو لوگ اپوائنٹمنٹ بک نہیں کر سکتے وہ اپنے مسائل کے اندر اپنے مسائل شیئر کر دیں. سارے مسائل میرے پاس پہنچتے ہیں, جو میری ٹیم ممبرز ہیں نا وہ مجھ تک سارے مسائل پہنچاتی ہے. میں خود اس مسائل کو ریڈ کرتا ہوں اور میں باقاعدہ ان کو جواب بھی دیتا ہوں کہ ان کو یہ جواب دو, ان کو یہ جواب دو, ان کو یہ جواب دو. اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں, جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ پہ اپوائنٹمنٹ کا ایک آپشن موجود ہے, آپ وہاں پہ اپنے اپوائنٹمنٹ بک کر لیں تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کو اسپیشلی ٹائم دیتا ہوں. آپ وہاں پہ اپنے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں, آپ اپنے مسائل بھی ہماری ویب سائٹ پہ شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ایک نئے کورس کا حصہ ہیں حکمت کے نور کا جو مزید آنے شروع ہونے والا ہے, تو وہ بھی کسی بھی وقت حکمت کے نور کے متعلق پوچھ سکتے ہیں کہ حکمت کا نور کیا ہے.
यकीनन जब हिकमत का नूर कोर्स शुरू होगा ना, तो आप इसमें वो कुछ सीखेंगे, वो कुछ प्रैक्टिस करेंगे, वो कुछ बनाएंगे जो आपके साथ साथ आपके आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हिकमत का नूर ये समझ लें कि आपका गुजरा हुआ पुराना दौर है। कौन सा दौर आपको मालूम? आपके नानी और आपके दादी का दौर, कि जिस दौर को आप भुला के आगे की तरफ जदीद तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको उस दौर में लेके जाऊंगा हिकमत के नूर में, और बाकायदा एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको। और जब आपको मैं उस दौर की जानिब लेके जाऊंगा तो यकीनन उस दौर में इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी अब हैं, क्योंकि आप अपना खुद इलाज करेंगे नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीकों से। जो लोग फितरत के खिलाफ जाते हैं वो फिर मूजी अमराज में मुब्तला होते हैं, और जो लोग फितरत के मातेहत चलते हैं वो हमेशा बीमारियों से कम महफूज होते हैं, हमेशा बीमारियों से बचते हैं, वो बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों की उन बातों को भुला दिया है, हमने अपने बुजुर्गों की उन सोबत को भुला दिया है कि जिस वक्त लोगों की उम्र 100 साल हुआ करती थी, 120 साल हुआ करती थी, 130 साल हुआ करती थी, अब कमर में दर्द शुरू हो गया। 30 साल तो बड़ी बात है, 20 साल में लड़कियों की कमर में दर्द शुरू हो जाता है, लड़कों की कमर में दर्द शुरू हो जाता है। जबकि 40 साल तक तो इंसान को यही नहीं पता होना चाहिए कि दर्द होता क्या है। उसकी वजह नाकिस ग़िज़ाएं, उसकी वजह हमारा तौर तरीका, उसकी वजह हमारा तर्ज ज़िंदगी, उसकी वजह हमारे घर का माहौल, उसकी वजह कि हमने अपने बुजुर्गों के उन रास्तों को छोड़ दिया कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित थे। हमने उनको छोड़कर उनका रास्ता अपना लिया, यानी मगरिब की दुनिया, यानी मेडिकल का वो रास्ता कि जो एक्शन तो देता है, फायदा तो देता है, फौरी एक्टिव होता है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन भी तो होता है। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? क्या उस वक्त बीमारियां नहीं थी? अगर आज से 100 साल पीछे चले जाते हैं आप, 200 साल पीछे चले जाते हैं आप, तो लोग अपना इलाज मुआवजा कैसे करते थे? यकीनन नेचुरल तरीके पे। मैं आपको आपकी ज़िंदगी से 100 साल पीछे की तरफ ले जाऊंगा, और जब आप 100 साल पीछे की तरफ मेरे साथ सफ़र करेंगे तो फिर आगे का 200 साल आप अपने आने वाली नस्लों को महफूज कर लेंगे इन वबाओं से, इन बलाओं से, इन हर किस्म की नागानी आफतों से। हिकमत के नूर में सिर्फ हिकमत ही नहीं, रूहानियत भी शामिल है, और इसी हिकमत की रूहानियत शामिल है, इसी हिकमत की मार्फत शामिल है, जो 1 साल के अरसे में मैं आपको तैयार करूंगा। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन मेरे ख्याल से हम लोग से इस महीने के एंड के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स खाली मौजूद हैं। अच्छा, एडमिशन का तरीक़ेकार भी हमारा ओनली ऑन हमारे जो ऑफिशियली वेबसाइट है www.drabdulwajidshadri.com पे, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप एडमिशन लेंगे आपको हमारी बाकायदा हमारी सेंटर की तरफ से, शाज़ली इस्लामिक सेंटर की तरफ से आपको इनवाइस मिलेगी, आपको रोल नंबर मिलेगा, आपको इनरोल आईडी मिलेगी, आपको स्टूडेंट पोर्टल की एक्सेस मिलेंगे। अच्छा, अगर कोई शख्स हमारी किसी भी ग्रुप में ये कहता है कि आप हमें पेमेंट कर दें, हम आपको एडमिशन दे देते, ऐसा नहीं होगा। हमारे ग्रुप के अंदर हमारी जो टीम मेंबर है वो भी आपको फॉलो करवाएगी, वही हमारे रूल्स जो हमारी वेबसाइट के हैं। अगर कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो नुमाइंदे 24 घंटे जो हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं, वो सारा प्रोसेस खुद करके आप लोगों के सामने पेश करेगी और आपको स्टूडेंट पोर्टल तक लेके जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इस सफ़र के साथ साथ आप इस हिकमत के नूर का भी हिस्सा बनिए। और हमारी आज की ट्रांसमिशन यहीं अपने अख्तिताम को पहुँचती है, और इंशाअल्लाह ताला नूर ईमान फिर कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके लिए हाजिर होऊंगा। और आज के दिन, आज यकुम रबीउल अव्वल है, और हमारे जो समझ लें हमारे एक नवीर हैं और हमारे दोस्त हैं और हमारे शागिर्द हैं और हमारे सब कुछ संभालते हैं। आज के दिन इनके वालिद की बरसी है, तो
تو کائنڈلی آپ ایک مرتبہ لائیو ہی ایک مرتبہ چاروں کل پڑھ کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے والد کو اصال کریں میرے ساتھ مل کر. میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بیعت لوں گا, پھر دعا ہوگی اور پھر ہمارا اختتام کو پہنچے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور چاروں کل پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدر. اب میرے ساتھ آپ لوگ بیعت لے لیں, جو لوگ بیعت کرنا چاہیں اور جو لوگ ہمارے سلاسل کا فیض لینا چاہیں, جو لوگ ہمارے سلاسل کی اجازتیں لینا چاہیں. اور بیعت کے لیے آپ کی نیت کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور محبت ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اب میں جو کلمات آپ کو دہراؤں گا آپ وہ کلمات میرے ساتھ دہرائیے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, ملائکہ پر, جنت پر, دوزخ پر, نیکی پر, بدی پر, مرنے پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا, اور میں عہد کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. میں نے آپ تمام لوگوں کو خاندان قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, چشتیہ, قلندریہ, ابوالعلالیہ, حسنیہ, جہانگیریہ میں اپنے والد محترم, اپنے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ پر آپ سے بیعت لیے. کیا آپ تمام لوگوں نے بیعت کو قبول کیا؟ زور سے بولیے. کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے, اللہ رب العزت ہمیں اس بیعت کو نبھانے والا بنائے. اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی محفل سجائی, ہم نے محفل میلاد سجائی اور ہم یہ محفل میلاد انشاءاللہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک سجائیں گے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کا جو ثواب ہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کی ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے توسل سے آپ کے آبا و اجداد, آل اولاد, ازواج مطہرات و اہل بیت کی ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب چاروں خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, صحابی رسول, شہداء اسلام, خیر التابعین, تبع تابعین, علم المفرسین, علم المحدثین, علم المؤرخین کی تمام بزرگوں کی ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب قطب ربانی, محبوب سبحانی, میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد
قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہ العالمین۔ آپ کے توسل سے اس کا ثواب، اس محفل کا ثواب خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، کلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ اور مداریہ خاندان، شتاریہ خاندان، شاذلیہ خاندان، نقشبندیہ خاندان، تمام خانوادوں کی بزرگان دین کے ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہ العالمین۔ بالخصوص آج کے دن، آج کی محفل اور جو کچھ ہم نے احسال کیا، اس کا ثواب نویر کے والد محترم کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہ العالمین۔ اس کا ثواب جتنے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یا الہ العالمین ان تمام کی آباء و اجداد کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما یا الہ العالمین۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین۔ ہم کو بخش دے، ہم کو بخش دے، ہم کو بخش دے یا الہ العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو اپنے بزرگوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو جادو کی وجہ سے پریشان ہیں یا الہ العالمین، ان کو اس شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، جادو کے امراض سے محفوظ فرما، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ ہم پر رحم و کرم فرما یا قاضی الحاجات یا کافی المحمات یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا رافع الدرجات یا حل المشکلات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا رحمان الرحیم یا لطیف الخبیر یا غنی الحمید یا رؤوف الرحیم یا رؤوف الرحیم۔ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو ہمارے کو بخش دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے شیخ، ہمارے والد محترم کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ یا الہ العالمین۔ ہمیں ان سے، ان کی اولادوں سے اور ان کے خانوادے سے اور ان کی ظاہری اور ان کی باطنی اولادوں سے یا الہ العالمین ہمیں فیض عطا فرما، فیض عطا فرما، فیض عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہماری حاجتوں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔